بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تر درود السلام محمد و آل محمد پر جو لائق درود السلام ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 115۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، تمہارے پروردگار کا کلام سچائی اور عدل کے ساتھ پورا ہو گیا، کوئی اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا، اور جو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ظاہر ہے خطا ہی کھائے گا۔ ایسا ہی خوبصورت واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ عبدالاسلام ولی اللہ، جب لوگ کسی کے مذہب کی تحقیر کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حق ہمیشہ فاتح رہتا ہے۔ ایک زاہد نما فریبی شخص تھا جو شیعہ مذہب نہ رکھتا تھا۔ اس کی شہرت ایسی ہو گئی کہ اس کے مریدوں نے جھنڈوں پر بھی لکھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ عبدالاسلام ولی اللہ۔ اس کی مریدوں میں سے ایک نے اپنی بیوی کو، جو کہ شیعہ مذہب کی تھی، سے کہا عبدالاسلام کی مرید ہو جا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ اس کی بیوی نے سنا تھا کہ عبدالاسلام نے نماز کی حالت میں چیخ چیخ کہا تھا، اور جب اس کے مریدوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں بصرہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کتا مکہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہے، میں نے چیخ چیخ کہا تاکہ وہ خانہ خدا میں داخل نہ ہو۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا اس کو اور اس کے مریدوں کے ہمراہ کھانے کی دعوت کرو۔ مرد نے ایسا ہی کیا، اس کو چند ایک مریدوں کے ہمراہ دعوت دے دی۔ جب دسترخوان بچھایا تو بیوی نے ہر ایک کے لیے بنا ہوا مرغ پلیٹ کے اوپر رکھا، لیکن عبدالاسلام کے لیے مرغ کو اس کی پلیٹ میں چاولوں کے نیچے چھپا دیا۔ عبدالاسلام نے جب دیکھا کہ سب کے لیے مرغ رکھا ہے اور اس کے لیے مرغ نہیں تو غصے سے بولا تم کیوں میری توہین کرنا چاہتے ہو؟ اس عورت نے کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بصرہ سے تم نے اس کتے کو دیکھ لیا جو مکہ میں مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتا تھا، تم نے اس کے لیے چیخ چیخ کیا، تم اتنے دور کے فاصلے کو دیکھ سکتے ہو تو پھر اپنی پلیٹ میں چاولوں کے نیچے رکھے ہوئے مرغ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ وہاں سے اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا یہ تو رافضیہ ہے، خبیثہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی ایری غیری کو اپنا ولی نہیں بنا لینا، بلکہ انہی کو اپنا ولی ماننا ہے جنہیں خداوند متعال نے ولی ماننے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کے آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کی۔ اسی لیے تو شیعان حیدری کرار کو فخر ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو مانا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔